بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت کا دن ہے، اور یہ دن بھی یقیناً ایک مبارک اور متبرک دن ہے، کیونکہ اس دن حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ جیسی بابرکت ہستی کا یوم ولادت ہے۔ یہ ہستیاں ہمارے لیے اسوہ ہیں، نمونہ ہیں، رول ماڈل ہیں، اور یہ ہستیاں جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ افضل ہیں اور صاحب فضیلت ہیں۔ صاحب فضیلت اور افضل کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے زمانے کے اندر دین کی ذمہ داریاں سب سے اعلیٰ طور پر انجام دی ہیں، اور اس ضمن میں انہوں نے کسی کی مخالفت، کسی کے خوف سے اپنی آواز کو دبایا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین کی خدمت، دین کا حق ادا کرنے کے باعث یہ ہستیاں فضیلت کے مقام کی حامل ہیں، اور اسی لیے انہیں رول ماڈل بھی قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ انہی ہستیوں میں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں، جن کی فضیلت اور جن کا مقام و مرتبہ ہم سب بخوبی آگاہ ہیں کہ وہ کتنے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ آپ کی زندگی سے میں ایک واقعہ شیئر کروں گا جو بہت خوبصورت اور لائق تقلید اور لائق اطاعت ہے، خصوصاً ہمارے معاشرے میں، گو کہ اس پر عمل کرنا ممکن نہیں رہا کیونکہ معاملات اس طرح کے ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی آواز اٹھائی جا سکتی ہے، لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کی جا سکتی ہے، اور ان پر انفرادی سطح پر کم از کم عمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ واقعہ ہے ہماری مشہور و معروف حدیث کی کتاب من لا یحضر الفقیہ، جس کے مصنف شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ شیخ صدوق کے 384 ہجری میں ان کی وفات ہے، یعنی کہ آلموسٹ 1100 سال قبل یہ پرانی کتاب ہے، اور اس کتاب کو شمار ہمارے حدیث کی اہم ترین اور بنیادی ترین کتب میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے پہلے والیوم کے اندر کی باب ہے 26 باب التعزیت والجزع عند المصیبہ وزیارت القبور، یعنی کہ یہ میت کے متعلق جو فوتگی ہو جائے وہاں بتعزیت وغیرہ کے جو احکام ہیں ان کے متعلق یہ باب ہے۔ اس کے اندر روایت ہے 47، اور ویسے نمبرنگ جو من لا یحضر ہے اس کی نمبرنگ پہ 548 کی روایت نمبر ہے۔ چنانچہ اس میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وقال الصادق الاقل عند اہل المصیبت من عمل اہل الجاہلیہ۔ اب دیکھیے الفاظ کیا ہیں، اور آیا ہم اس پر پورا اتر رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ اہل مصیبت کے ہاں کھانا اہل جاہلیت کا دستور ہے۔ اہل مصیبت یعنی جس گھر میں فوتگی ہوئی ہے، میت کے گھر میں کھانا کھانا کس چیز کی نشانی ہے؟ ایام جاہلیت، یعنی کہ وہ دور جو رسول اللہ کی بعثت سے پہلے کا دور تھا، جسے جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے، میت کے گھر سے کھانا کھانا۔ وَسُنَّةُ الْبَعْثُ إِلَيْهِمْ بِالطَّعَامِ كَمَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ فِي آلِ جعفر بن ابی طالب لما جاء نعیہ۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ سنت یہ کہ ان کے ہاں طعام یعنی ان کے ہاں کھانا بھیجا جائے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جعفر ابن ابی طالب جو حضرت علی علیہ السلام کے بھائی تھے، حضرت ابو طالب کے بیٹے، ان کی شہادت کی خبر آئی تو آپ نے حکم دیا کہ آل جعفر کے ہاں کھانا بھجوایا جائے، ان کے وہاں پر بیٹھ کر انہی بیچارے جو اہل مصیبت ہیں، آپ دیکھیں روایت میں جس گھر میں فوتگی ہوئی ہے، میت ہے، اس کو اہل مصیبت کہا گیا ہے، مصیبت کا گھر۔ اب مصیبت کے گھر میں بندہ چوڑا ہو کر کھانا کھائے تو یہ کیا ہے؟ ایام جاہلیت کی نشانی ہے۔ اسی سے اگلی متصل روایت ہے 549، اور اس چیپٹر کی روایت نمبر 48 ہے۔ وہ کہتے ہیں وقال لما، اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں پھر لما قتل جعفر ابن ابی طالب علیہ السلام، جب جعفر ابن ابی طالب شہید ہوئے تو امر رسول اللہ فاطمہ ان تأتی اسماء بنت امیس ونساءها وان تصنع لهم طعاما 3 ایام فجرت بذلك السنة۔ جب جعفر ابن ابی طالب شہید ہوئے تو رسول اللہ نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ تم اسماء بنت امیس اور ان کی عورتوں کے پاس تعزیت کے لیے جاؤ، اور ان کے لیے 3 دن تک کھانا تیار کر کے بھیجو۔ چنانچہ یہ سنت
جاری ہو گئی۔ یعنی کہ آپ دیکھیے کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے کہ جس گھر میں فوتگی ہوئی ہے اس گھر میں کھانا کھانا جاہلیت ہے۔ مجھے ایک سچا واقعہ یاد آتا ہے، ہمارے کولیگ انہوں نے ایک مرتبہ بیان کیا، دوست نے، وہ کہتے ہیں میرے ابو فوت ہو گئے اور گھر پہ اسی طرح ہی وہ کھانا کھا رہے لوگ، تو مجھے آج بھی ان کی یہ بات یاد آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں وہاں پر ایک شخص اس بات کے اوپر بحث کر رہا کہ مجھے وہ ٹانگ والی بوٹی نہیں ملی یا سینے والی نہیں ملی۔ وہ کہتا ہے، وہ میرے دوست نے کہا کہ میرا باپ دنیا سے چلا گیا اور اس کو اس چیز کی مصیبت پڑی ہوئی کہ بوٹی کون سی ملی۔ تو یہ کتنے افسوس کا مقام ہے۔ اب ذہن میں رکھیے، اب چونکہ معاشرہ ایسا ہے، حتیٰ خود سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے چاہنے والے بھی اس پر نہیں عمل کر سکتے کیونکہ معاشرہ بالکل الٹ چلنا شروع ہو گیا۔ لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم انفرادی طور پر کر سکتے ہیں۔ مثلا میں خود اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں۔ ہم اجتناب کرتے ہیں، وہاں پر کوئی پوچھے تو ان کو یہ سنا بھی دیتے ہیں کہ یہ فرمان ہے، یہ حدیث اور اسوہ فاطمیہ ہے کہ اس جاہلیت کے خلاف قیام کرنا یہ سیدہ فاطمہ کا اسوہ ہے، ان کا رول ماڈل ہے وہ۔ اور وہ دیکھیں یہ ہستیاں اسی لیے ہی فضیلت کے مقام پر جو جا پہنچی ہیں، کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جاہلیت کے کام ہیں، اگنورنس کے کام ہیں یہ، تو اب سیدہ فاطمہ نے کیا کیا؟ قدم اٹھایا اور اس جاہلیت کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہ نے تو اپنے دور کے اندر اس کو ختم کر دیا، ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن سیدہ فاطمہ کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے اور ان کی پیروی کا دعویٰ کرنے والے ہم سب لوگ ان کی سیرت اور جو وہ کرنا چاہتے تھے، جو انہوں نے کیا، اس سے ایک تو لا علم بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ اگر ایسا معاشرہ ہے کہ اگر ہم ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو یقین جانیے کہ اپنے ہی لوگ جو بظاہر اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں وہی طنز کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ لیکن یہی فاطمی اسوہ ہے، یہی آل رسول کا فلسفہ انہیں ماننے کا کہ چاہے لوگ آپ کا مذاق اڑائیں، لوگ طنز کریں، لیکن آپ کے اوپر یہی ذمہ داری کہ آپ ان پر عمل کریں، چاہے کوئی کرے نہ کرے۔ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا شخص نہیں کر رہا، نہ کرے، آپ عمل کریں، تاکہ ایک ایک کر کے معاشرے کے اندر یہ اویئرنیس پیدا ہوتی جائے، اور اسی چیز کا ہم سے قیامت کے دن سوال بھی ہوگا کہ ہم نے خود کیا کیا ہے۔ تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ولادت کے دن یہ خوبصورت واقعہ مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے، جب بھی میں خصوصاً کسی جنازے والے گھر میں جاتا ہوں، میت کے گھر جاتا ہوں، مصیبت کے گھر جاتا ہوں، تو مجھے ہمیشہ یہ یاد آتا ہے، اور دل ایک قسم کے خون کے آنسو ہوتا ہے وہاں پر لوگوں کو دیکھ کے، جب یہ سوچتا ہوں کہ تعلیمات رسول اللہ اسوہ فاطمی کیا ہے اور انہی کے ماننے والے وہاں پر کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا شمار سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے چاہنے والوں، ان کی سیرت پر عمل کرنے والوں اور ایام جاہلیت کے کاموں سے نکلنے والوں میں سے قرار دے، چاہے اس کے لیے ہمیں طنز سننا پڑے، مذاق سننا پڑے، کچھ بھی سننا پڑے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں قرار دے۔ تو آخر میں سب لوگوں کو سیدہ سلام اللہ علیہ کی ولادت کی مبارکباد دینا چاہوں گا۔ صدق اللہ۔